صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے. ضرورت پڑے گی تو دار و رسم کو آباد کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں. جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام مجلس منتظمہ کا 2 روزہ پروگرام آج صبح 9 بجے سے دیوبند کے عیدگاہ میدان میں ملک و ملت کے اہم مسائل کے تناظر میں شروع ہوا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام اور گورننگ باڈی کے اراکین شرکت کر رہے ہیں. جلسے کے آغاز سے قبل جمعیت علماء ہند کا پرچم لہرایا گیا. اس کے بعد جلسے کی کارروائی شروع ہوئی، جس میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت دارالعلوم دیوبند کے استاد قاری عبدالرؤف نے حاصل کیے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ملک کے معروف نعت خواں قاری احسان محسن نے نذرانِ عقیدت پیش کیا. جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند مغربی بنگال کے صدر اور ممتا حکومت میں وزیر مولانا صدیق اللہ چودھری سمیت ملک کے سرکردہ علماء کرام نے شرکت کی، جس میں ملک کی تمام ریاستوں کے صدور بھی شامل ہیں. اجلاس سے پہلے قیاس لگایا جا رہا تھا کہ اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال اور ملک میں مختلف مذہبی مقامات بشمول گیان واپی جامع مسجد، کامن سول کورٹ، مسلم وقف اور مسلمانوں کی تعلیم وغیرہ سے متعلق دن بدن بڑھتے ہوئے تنازعات پر بات کی جائے گی. نظامت جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی کر رہے ہیں. جلسے کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تعین کیا گیا ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ ملک میں سدبھاونا منچ کو مضبوط بنانے پر زور دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ملک میں مختلف مذاہب، نظریات اور تہذیب کے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جیسا بھارت میں ہے کہ یہاں مختلف مذاہب اور سوچ کا گلدستہ ہے. ملکی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہمی خیر سگالی اور ہم آہنگی صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ محبت کے پیغام کو ایک مشن کے طور پر آگے بڑھایا ہے اور ہم اس مشن سے کبھی پیچھے نہ ہٹے اور نہ کبھی ہٹیں گے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سیاست کے نام پر سازش کے تحت تقسیم کا ماحول بنایا جا رہا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے. اسے ناکام بنانا ہر اہل وطن کا فرض ہے. 2 روزہ منتظمہ کمیٹی کے اجلاس میں کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ظلم برداشت کرنا، خاموش رہنا کوئی ہم سے سیکھے. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان اپنے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتا، یہ اسے سکھایا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں اور آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ملک کی خاموش اکثریت پر مولانا محمود مدنی نے نشان لگایا اور عزم ظاہر کیا کہ ملک کو بچانے کے لیے ضرورت پڑی تو جیلوں کو آباد کریں گے اور جمعیت کسی قربانی سے گریز نہیں کرے گی. انہوں نے RSS کا نام لیے بغیر کہا کہ ڈریں وہ جنہوں نے معافیا مانگی ہوں. مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ تم جس راستے پر لے جانا چاہتے ہو ہم وہاں نہیں جائیں گے. انہوں نے حکمران طبقے کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار کسی کا باقی نہیں رہتا، بس ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے حوالے سے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں بلکہ بھارت کی جماعت ہے. یہ کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا. مولانا مدنی نے میڈیا کے رویے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مین اسٹریم میڈیا اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہے بلکہ حالات کو بگاڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. جمعیت علماء ہند کے قومی صدر نے یہ بھی کہا کہ صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے، ضرورت پڑے گی تو دار و رسن کو آباد کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ کہ دار و رسن کو آباد کرنا ہے یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے فیصلے سے ہوگا. مولانا مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ فیصلہ کر کے جائیں گے تو آپ کا جہاں پر پسینہ ہوگا ہمارا وہاں پر خون ہوگا. صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے. ضرورت پڑے گی تو دار و رسم کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ فیصلہ کہ دار و رسم کو آباد کرنا ہے یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے فیصلے سے ہوگا. کوئی لکھنے والا لکھے گا، کوئی بولنے والا بولے گا،
اس پر نہیں ہوگا، آپ کے فیصلے سے ہوگا۔ آپ جمعیت علماء ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ فیصلہ کر کے جائیں گے۔ اگر آپ فیصلہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جہاں پر پسینہ ہوگا ہمارا خون ہوگا انشاءاللہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔